السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ انه ذبح شاة فقال اهدیتم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح کی گئی۔ کیونکہ کوئی بھی چیز پکتی ہے تو ہمسائے کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو بھی دی جائے۔ بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا ہے؟ ہمسائے تھا، رشتہ دار تھا، یقین تھا، پڑوسی تھا، دوسرے نہیں ہے تو یہودی، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ہمسائے ہونے کی وجہ سے اس کی طرف بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت گوشت وغیرہ کچھ بھیجا ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین مجھے ہمسائے کے متعلق مسلسل وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارث ہی نہ بنا دیں گے۔ یعنی کہ ہمسایہ جو ہوتا ہے کہیں وہ وارث ہی نہ بن جائے، یعنی اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے، پڑوسی کے، کہ میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں وہ اس کے مال کا جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، کہیں وارث ہی نہ بن جائے۔ تو ہمسایہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ حق ہمسائیگی کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ رہنا یہ لازمی ہے۔ اگر ہمسایہ رشتہ دار ہو تو حق ہمسائیگی حق اسلام اور حق قرابت کا لحاظ کیا جائے۔ رشتہ دار کا جو ہے وہ تو زیادہ حق بنتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ دار ہے رشتہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا وہ مسلمان ہے اس وجہ سے اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسائے کا خاص خیال رکھیں، کوئی بھی اچھی چیز پکائیں بنائیں تو اس کو ضرور دیں، صلح ضرور ماریں، تاکہ ہمسائیگی کا جو حق ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہمسایہ دیگیں پکا رہا ہے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹھے چاول پکائے تھے کہ پھیکے بنائے تھے، کیسے بنائے تھے، نمکین تھے یا گوشت تھا، کیا تھا۔ تو اس لیے آج کل تو بھائی کا نہیں خیال رکھتا، یہ تو ہمسائیگی کی تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں، تو پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال کرنا پڑے گا، رشتہ دار کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور ہمارا جو پڑوسی ہے، جو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا، تو پھر کامیابی ملے گی۔ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، کتاب النوم، باب فی حق الجار، پڑوسی کے حق کے بارے میں یہ باب ہے، اور یہ حدیث کا جو نمبر ہے 5152 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پڑوسی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارا ہمسایہ جو ہے، ہمیں اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یہ اسلام سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے سب کے لیے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہمسائیگی کی بات ہو رہی ہے، وہاں دیکھیں کتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں ہمسایہ چاہے
وہ غیر مسلم ہے پھر بھی اس کا خیال کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام ہمیں عطا فرمایا تھا اس کے مطابق چلیں۔ تو دعا ہے تمام مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہمسایوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔